اس ملک کو ہندوستان سے کیوں جدا کیا گیا؟ کس وجہ سے الگ ریاست بنائی؟ ساری دنیا کے اوپر جتنی ریاستیں ہیں، جتنے ممالک ہیں، دو ملک ایسے ہیں، دو ریاستیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کے نام کے اوپر جن کی بنیاد رکھی گئی، ایک مدینہ منورہ اور دوسرا ملک پاکستان ہے۔ ساری دنیا کے اندر اس ملک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر اس کی بنیاد رکھے گی کہ لا الہ الا اللہ والا نظام اس ملک کے اندر ہوگا۔ علامہ اقبال نے اللہ ان کی قبر کے اوپر رحمت نازل فرمائے، 1947 کے اندر ایک تصور پیش کیا تھا کہ اسلامی ملک ہونا چاہیے، اسلامی ملک ہونا چاہیے۔ ہندوؤں کا ترجیحات ہندوؤں کی الگ ہیں، مسلمانوں کی ترجیحات الگ ہیں، مسلمانوں کا نظام الگ ہے، ہندوؤں کا نظام الگ ہے، سارے کے سارے ایک جگہ رہ کے گزارا نہیں کر سکتے۔ الگ طور پہ مسلمانوں کے ایک ملک ملنا چاہیے جس کے اندر وہ اسلامی جتنے احکام ہیں ان کو نافذ کریں اور اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ 1947 کے اندر 14 اگست 1947 جمعے کا دن 27واں روزہ شب قدر کی رات، شب قدر 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں عطا کیا ہے۔ اس ملک کو جدا اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کی سڑکیں اچھی بنا دی جائیں، اس لیے الگ ملک نہیں بنایا کہ ٹیکنالوجی کا نظام ہو، اس لیے الگ ملک نہیں بنایا کہ یہ ملک آگے ترقی کر جائے اور بڑا اس کے اندر فیکٹریاں ہوں، ہر ایک مالدار بن جائے۔ اس لیے یہ ملک نہیں بنایا کہ دنیاوی لیول پہ بہت اونچی سطح پہ چلا جائے۔ کیوں؟ یہ تو ہندوستان والے بھی چاہتے تھے۔ کیا ان کی خواہش یہ تھی کہ سڑکیں ہماری پکی ہوں؟ کیا ان کی خواہشات نہیں تھی کہ ٹیکنالوجی نظام سارا ہمارے پاس بھی ہو؟ کیا ان کی خواہش یہ نہیں تھی کہ اچھی فیکٹریاں ہوں، غریب سے غریب طبقہ بھی اس کے اندر کام کاج کے اوپر لگ جائے؟ کیا ان کی خواہش نہیں تھی کہ ہر قسم کا مالدار آدمی جو ہے وہ بھی اور ہر قسم کا غریب آدمی وہ بھی اونچی سطح پہ چلا جائے؟ یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ملک والے یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جو ہم نے اسلامی ممالک کو الگ کیا، ہندوستان سے پاکستان کو الگ کیا، اس کی خاص ایک وجوہات تھی، خاص وجوہات تھی۔ وہ کیا تھی کہ اسلام کو نافذ کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے۔ جی غریب کو بتایا گیا کہ جب اسلامی ملک بن گیا، جب پاکستان کے خطے کو الگ کر دیا گیا، پھر غریب کا بچہ اور مالدار کا بچہ دونوں کو کالج میں داخلہ ملے گا۔ جہاں مالداروں کے بچے کالج میں پڑھیں گے، اسی کالج کے اندر غریب کا بچہ بھی پڑھے گا۔ غریب کو بتایا گیا کہ اگر کوئی مالدار آدمی کسی عہدے پہ جا رہا ہے تو غریب آدمی صلاحیت رکھ کے اس عہدے پہ جائے گا۔ غریب کو بتایا گیا کہ جاگیردار والا اور غریب والا سارے کے سارے کے درمیان تفریق ختم ہو گیا، ایک لائن پہ آ جائیں گے۔ بتایا گیا غریب عوام کی مدد کی جائے گی۔ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے دین کو نافذ کیا جائے گا۔ بتایا گیا وہی دین نافذ ہوگا جو مدینے کے اندر اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے۔ ہاں، ہجرت کے وقت مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو بڑی مشقتیں برداشت کی تھی، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ والوں نے نکال دیا، کہا ہے مکہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن تیرے دیس والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تیرے دیس والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جی وہ مشقتیں وقتی مشقتیں ہوتی ہیں، بعد والوں کے لیے مزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی ہجرت کر کے جب مدینہ کے اندر آئے، وہ مدینہ ایک مضبوط قلعہ بن چکا تھا، اسلام کا مضبوط قلعہ وہ بن چکا تھا۔ وہاں سے ساری دنیا کے اندر دین کو عام کر لیا۔ اس پاکستان کو مدینہ کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، اللہ کے نبی کی ہجرت کے ساتھ اس ہجرت کو بڑی مشابہت ہے۔ شروع میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، جیسے اللہ کے نبی کو سامنا کرنا پڑا، یوں ہی جب ہندوستان سے پاکستان آنے لگے بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسی مشقت کا سامنا کرنے کی نوبت آئی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جس وقت میں وہاں ہندوستان سے نکلا، چلتے پیچھے میری فوج ہے، سکھ ہیں، ہندو ہیں جو مار رہے ہیں، قتل عام شروع ہے، ہر ایک کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ آگے دریا ہے، اب حیران ہوں، تیرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، پیچھے جاتا ہوں قتل ہوتا ہوں، آگے جاتا ہوں دریا ہے۔ معاملہ تو وہی آ گیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آیا تھا۔
پیچھے فرعون کی 16 لاکھ کی فوج تھی، آگے دریائے نیل ہے، دریا ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ اے موسیٰ ماریں گے، کہا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ راستہ بنائیں گے، اللہ راستہ بنائیں گے۔ اسلام کے نام پہ ملنے والے ملک کے ساتھ بھی اللہ کی ایسی مدد ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی، قربانیاں دی، ہاں قربانیاں بہت دی، بڑی قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آئے موسیٰ پیچھے 16 لاکھ فوج ہے، آگے دریا ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ کہا رب ہے، اللہ نے اس راستے بنائے، پار ہو گئے، اللہ نے فرعون سے آزاد کر دیا، آزادی مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آزادی تو ملی ہے، لیکن یہ آزادی نعمت تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ یہ آزادی صرف نعمت ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ اللہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میرا بندہ، میں نے اس کو آزاد کیا، الگ اس کو ملک دیا، الگ اس کو خطہ دے دیا، بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد ہونے والا یہ ملک ہے، اس میں اسلامی قانون کتنا نافذ کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی کہ آزادی تو مل گئی فرعون کے لشکر سے، اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، بچیوں کو زندہ دفن کرتا، بچیوں کو باندی بنا کے رکھتا، بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، ظلم مشہور تھا۔ لیکن جب نجات ہوئی، کہا یہ نعمت بھی ہے، امتحان بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، یہ امتحان بھی ہے۔ خیال کرنا تمہارے لیے بھی یہ ملک نعمت بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ وہ آدمی کہتے ہیں کہ آگے دریا ہے، دریائے ستلج، پیچھے میرے سکھ ہیں، ہندو ہیں، پیچھے مجھے مارا جا رہا ہے، آگے میں غرق ہو جاؤں گا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا ایک لکڑی، وہ آئی، اس کا سہارا لے کے میں نے کہا مر ڈوب جاؤں، لیکن ان کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہوں۔ میں نے چھلانگ لگائی تو وہ شخص کہتا ہے کہ دریائے ستلج کا یہ حال تھا کہ اللہ کی قسم کہ میں نے جب اس کے درمیان میں پہنچا تو وہ سارا کا سارا دریا لاشوں سے بھرا جا رہا تھا، اس دریا کا پانی خون کی طرح سرخ ہو چکا تھا، لاشوں سے وہ بھرا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے 6 لاکھ آدمیوں کو مارا تھا، 6 لاکھ نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ہمارے آبا و اجداد نے بڑی قربانی دی، اس کے بعد اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر آگے جب میں کنارے پہ پہنچا تو آگے پاکستان کا خطہ شروع ہوا، یوں میرا پاکستان کے اندر آنا ہوا، ان مشقتوں کے ساتھ آئے۔ مشرقی پنجاب کے اندر جو سکھ تھے انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ٹرینوں کی ٹرینیں بھری ہوئی آتی تو آگے وہ ان کو مار دیتے اور قتل کر دیتے، کوئی ایک آدمی بھی پوری ٹرین کے اندر زندہ نہیں بچتا، پیدل قافلے آتے ان کو بھی وہ مار دیتے، ان کو بھی قتل کیا جاتا تھا۔ یہ ملک اتنی آسانی سے نہیں ملا، جس ملک کے اندر آج 14 اگست آنے کے اوپر کیسے منائی جاتی، 14 اگست آتے ہیں، آج ہمارے نوجوان نکلتے ہیں گاڑی پہ گانا لگا کے اور بڑے مزے کے ساتھ جھنڈے لہراتے ہیں، جھنڈا لہرائیں، بے شک لہرائیں، جھنڈا لہرانے میں قباحت نہیں، لیکن اس کے ساتھ جو باقی قباحت والے کام کرتے ہیں، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی باجے مار رہا ہے، یہ کیسی آزادی کی خوشی ہے؟ یہ خوشی تو نہیں ہے۔ ہمیں تو 14 اگست آ کے ایک پیغام دے کے جاتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرو، ان 6 لاکھ نوجوانوں کے قتل عام کو یاد کرو، وہ 90,000 عورتوں کو پکڑ کے جو گھروں کے اندر ان کی عزتوں کو نیلام کیا اس کو یاد کرو۔ 14 اگست آ کے یہ یاد دلاتا ہے، 14 اگست آ کے بتاتا ہے کہ پہلے ہندوؤں کے ماتحت تھے، انگریزوں کے ماتحت تھے، ان کی حکومت تھی، اپنی مرضی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں لگانے کی اجازت نہیں تھی، اپنی مرضی کے ساتھ جمعے کے خطبے پڑھانے کی اجازت نہیں تھی، اپنی مرضی کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ملک دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے آج کئی ممالک ایسے ہیں جن کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں، لیکن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی اسلامی ممالک بھی ایسے موجود ہیں کہ نماز کو آتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں اور حکومت کی طرف سے ایک بچہ آتا ہے، اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، کسی امام کو، کسی خطیب کو اپنی طرف سے کوئی لفظ کہنے کی اجازت نہیں، اپنی طرف سے کوئی موضوع کا انتخاب کرنے کی اس کو اجازت نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے آزاد ملک دیا ہے۔ اس آزاد ملک کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ آزادی کے لیے تو مرنا پڑتا ہے، آزادی کے لیے مرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ پہلے وقتوں کی ایک کہانی ہے،
کہ ایک شخص ہندوستان سے چین جانے لگا، سارے گھر والوں کو بتایا کہ بتاؤ آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں. کہانی ہے سبق آموز. بتاؤ آپ کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں. ہر ایک نے اپنی خواہش ظاہر کی، کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا، ہر اپنی مرضی کے مطابق بتا رہا. تو اس کے گھر میں ایک طوطا بھی رکھا ہوا تھا. طوطے کے پاس کیا، طوطے سے پوچھا تو بتا تیرے لیے چائنا سے کیا لے کر آؤں. اس طوطے نے کہا کہ اگر وہاں کوئی طوطا مل جائے تو اس کو میرا سلام دے دینا اور کہنا کہ ہندوستان کے اندر پنجرے کے اندر بند طوطے کی طرف سے تجھے سلام ہے. یہ شخص چین چلا گیا. چین کے اندر اپنی خریداری جو اس کے کام کاج تھے واپس آنے لگا تو ایک درخت کو طوطا بیٹھے اس کو مل گیا. یہ اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ ہندوستان میں بند پنجرے کے اندر ایک طوطے نے تجھے سلام پیش کیا ہے، تجھے سلام دیا ہے. اب اس تاجر نے یا یہ جو شخص گیا تھا اپنے کام سے، اب اس نے یہ بات کہی تو وہ طوطا گر کے مر گیا. بڑا حیران ہو گیا، یار میں نے اس کو سلام پیش کیا، اس طوطے کا سلام دیا اور یہ گر کے مر گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے. خیر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آ گیا، واپس گھر آیا، تحفے تحائف سب کے لیے لے کر آیا. میں طوطے کے پاس کیا جو میں نے رکھا تھا، میں نے اس کو کہا کہ اس نے پوچھا میرا سلام دیا. میں نے کہا تیرا سلام دے کے آیا ہوں. کیا کہا؟ کہا جب میں نے تیرا سلام دیا تو میں عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے اس کو کہا کہ ہندوستان کے اندر بند پنجرے کے اندر ایک طوطے نے تجھے سلام پیش کیا ہے. جب میں نے یہ بات کی تو وہ گر گیا، وہ مر گیا. کہ جب یہ بات میں نے جو پنجرے کے اندر بند طوطا تو اس کو بتائی تو وہ بھی گر کے مر گیا. میرے اوپر عجیب حیران کی، عجیب پریشان ہو گئے. یار ایک کو سلام پیش کیا تو مر گیا، دوسرے طوطے کو آ کے بیان کی کہ وجہ بیان کی کہ وہ مرے تو یہ بھی مر گیا. یہ بڑا حیران ہو گیا، سوچتا رہا کافی سخت وقت تعجب کے اندر پڑا رہا کہ یار ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ کیا بتایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ کافی وقت گزر گیا، طوطا مرا ہوا ہے. میں نے پنجرے سے نکال کے اس کو پھینک دیا. میں نے کہا مر گیا تو اب اس کو کیا رکھنا، لیکن تھا بڑا پریشان. کہ جب میں نے اس طوطے کو پھینکا نا تو وہ اڑ کے اوپر جا کے سامنے بیٹھ گیا. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا زندہ ہو گیا. اس نے کہا کہ مرا میں بھی نہیں، مرا وہ بھی نہیں، مرا میں بھی نہیں، مرا وہ بھی نہیں. تو نے اس کو جا کے میرا سلام دیا کہ بند پنجرے کے اندر ایک طوطے نے سلام پیش کیا. اس نے مجھے جواب دیا، وہ میں سمجھ گیا. اس نے کہا کہ آزادی کے لیے مرنا پڑتا ہے. مجھے کہا کہ مرنے کی ایکٹنگ کر، آزادی کے لیے مرنا پڑتا ہے، آزاد ہونے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اس نے مجھے جب اس کو تو نے سلام دیا وہ گر کے مر گیا. اس نے مجھے پیغام دیا کہ آزاد ہونا چاہتا ہے، اڑنا چاہتے ہے تو مرنا پڑے گا پہلے. یوں اتنی آسانی سے آزادیاں نہیں ملتی، اتنی آسانی سے یہ ملک نہیں بنتے. کہا اس نے تو مجھے پیغام دیا، مرا تو میں بھی نہیں، مرا تو وہ بھی نہیں. زندہ ہونے کے لیے، آزادی کے لیے، جینے کے لیے، آزاد ملک حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہیں، لیکن کیا محل بنائے. ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے بڑا ایک عالیشان محل بنایا. اپنے مشیروں کو، جتنے عوام الناس بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بلایا اور سب کو اس نے آ کے کہا کہ آؤ میرے محل کو دیکھو، کسی کے اندر کچھ کمی تو نہیں باقی، محل کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، آ کے دیکھو ذرا چیک کرو. آئے وزیر آئے، مشیر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. سب نے جو واہ واہ بادشاہ کیا تو نے محل بنایا ہے، کیا تیرا محل ہے، کیا اس محل کے کیا کہنے، کیا اس کے ستون ہے، کیا اس کا چھت ہے، کیا اس کی دیواریں ہیں. ہر طرف ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے. لیکن دو شخص کونے میں بیٹھے ہوئے بالکل خاموش. بادشاہ ان کی طرف متوجہ ہوا. بادشاہ نے کہا یار آپ کیوں چپ ہو، آپ بھی کچھ بتا دو. کہا بادشاہ سلامت، دو عیب ہیں، دو عیب ہیں، دو خامیاں ہیں. اگر وہ نکل جائیں نا تو روئے زمین میں، روئے زمین کے اوپر آپ کے محل جیسا کسی کا محل نہیں. اگر وہ دو خامیاں، سارے حیران، آنکھوں کھلے کی کھلی رہے گی اور بلا اس محل کے اندر کیا کمی رہے گی. سارے کے سارے ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو ان دو شخصوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بنانے والا مر جائے گا، اس کے بنانے والا مر جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک دن آئے کہ یہ محل کھنڈر بن جائے گا، یہ اینٹ سے اینٹ اس کی بچ جائے گی، ختم ہو جانا ہے. ملک کو اس لیے نہیں کہ اچھی اچھی چیزیں بنانی شروع کر دے انسان، موت آ جائے گی. اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بہارا، پڑا رہ گیا ہے یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.
تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا۔ بچپن کے اندر ہوتا ہے ہر طرف سے لاڈ اور پیار ہوتے ہیں۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے مجنوں بنایا۔ جوانی کے اندر آتا ہے ایک جوش ہوتا ہے، جوانی کا جذبہ ہوتا ہے، سب کچھ دوسرے کے نام پہ، اپنے معشوق کے نام پہ، دنیا ہے یہ جو چیز بھی ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک اپنی باندی سے محبت ہو چکی تھی، اور اس نے اس باندی کی خاطر ایک محل بنایا۔ 25 سال کے اندر وہ محل تیار ہوا، اور اس کے چھت کو جواہرات کے ساتھ سارا مزین کیا، اس کے ستون کے اندر سونے اور چاندی سارا کا سارا لگا دیا۔ 25 سال کے بعد اس محل کو اس نے تیار کیا، صرف ایک معشوقہ کی خاطر، ایک اپنی باندی کی خاطر۔ اتنی بڑی مال و دولت آج کے اعتبار سے 4 خرب روپے اس کے اوپر لگائے اس نے۔ 25 سال کے بعد 25 سال اس کے اندر وہ بادشاہ رہا، 50 سال اس کی حکومت تھی، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ساتھ والے ملک نے حملہ کیا، وہ اینٹ سے اینٹ باز کے ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ اس کی سڑکیں پکی کی جائیں، ملک اس لیے نہیں بنا کہ اعلیٰ اچھے سے اچھا اس کو اونچی ترقی کی جائے، ملک بنا تھا اسلامی قانون نافذ ہو۔ کیوں؟ جب اسلام آئے گا تو یہ ساری چیزیں خود بن جائیں گی۔ جب ہماری زندگی کے اندر اسلام آئے گا، ملک جو بنتے ہیں وہ انسانوں سے بنتے ہیں۔ انسان بنتا ہے تو ملک بنتے ہیں، انسان بگڑتا ہے ملک بگڑتے ہیں، انسان نکھرتا ہے ملک نکھرتا ہے، انسان سدھرتا ہے ملک سدھرتا ہے۔ اگر انسان بگڑ جائے تو ملک کو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ ملک بھی بگڑ جائے گا۔ اور انسان سدھرے گا، انسان جو بنے گا وہ شریعت کی وجہ سے بنے گا، وہ اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی وجہ سے بنے گا۔ جب انسان بن گیا، آج دیکھیں نا، آج ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن ہو، ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ملک کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو؟ اگر ملک کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کے اس کے اندر عام کر دو۔ 3 قسم کے لوگ، 3 صفات اگر لوگ اپنے اندر پیدا کر دیں، اللہ اس ملک کو جنت کا ٹکڑا بنا دیں گے۔ نبی علیہ السلام وضو کر رہے، صحابہ تو سچے عاشق تھے، کوئی آیا یہاں سے پانی اٹھا رہے، کوئی اس طرف سے پانی اٹھا رہے، کوئی اس طرف سے، پانی کے قطرے کو زمین پہ گرنے نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا خیریت ہے، کیا کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے یا رسول اللہ، آپ سے محبت اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ کہا محبت اسے نہیں کہتے، محبت اس کو نہیں کہتے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو 3 عمل کر لو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے محبت ہے کرے تو 3 عمل کر لو۔ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی آپ سے محبت کریں، اللہ آپ سے محبت کرے، 3 اعمال کرو۔ نمبر 1 صدق و حدیث، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج ملک کے اندر اگر سارے سچے بن جائیں، سارے کے سارے سچے بن جائیں، کیا یہ بھی حکومت کروائے گی؟ آج ہر کام حکومت کے ذمہ لگا لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو غلطی خود بھی کرے گا وہ بھی حکومت کے ذمہ۔ ہماری حکومتیں ایسی ہیں۔ میں نے پہلے کئی بار کہا کہ اگر وقت کا جنید بغدادی بھی تخت کو اوپر آ کے بیٹھ جائے تو ہمارے حالات درست نہیں کر سکتا۔ حکومت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، وہ خود محتاج ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے۔ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر رعایا خود ٹھیک نہ ہو تو حاکم تو پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم ہوں گے ایسے ہمارے حکمران ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ایسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ فرمایا کہ صدق و حدیث، سب سے پہلا عمل ہر ایک کے اندر سچائی آئے، سارے ملک کے اندر سارے لوگ سچے بن جائیں۔ دوسرا کہا کہ دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ کیا یہ بھی حکومت کروائے گی؟ کتنے پیرے لگائے گی، کتنے کیمرے لگائے گی، کیا کچھ کروائے گی؟ نہیں۔ جب تک اندر نہیں بنے گا تو انسان دھوکے سے نہیں بچ سکتا۔ دھوکہ دینے والا جو ہے وہ 100 کیمرے بھی لگے ہوں وہاں بھی دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے۔ تیسرا کہا دھوکہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت ہر قسم کا گناہ کر سکتی ہے، ہر قسم کا گناہ میری امت سے ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ میری امت کبھی نہیں کر سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتی، دوسرا کہا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مسلمان اور دھوکہ دے، آج اتنا ہی مسلمانوں کے اندر یہ جرم پایا جا رہا ہے۔ آج اتنا ہی مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں، بات بات پہ جھوٹ ہے، تاجر ہے تو چیز فروخت کرے گا 600 قسمیں اٹھائے گا، جھوٹ پہ جھوٹ کہے گا،
ایک بات کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ کہنے پڑیں گے. ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ اس کو کہنا پڑتا ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ ہر قسم کا گناہ میری امت کر سکتی ہے، 2 گناہ نہیں کر سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتی، دھوکہ نہیں دے سکتی. تیسرا کہا پڑوسیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. پڑوسیوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے کے اندر ایک دن ان کے گھر گوشت پکتا تھا، اور ان کے پڑوس کے اندر یہودی رہتا تھا. کون تھا؟ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، پڑوس میں یہودی رہنے والا، اور مہینے میں ایک دن گوشت پکتا ہے. جب گوشت بنتا تو حضرت کے سامنے کھانا لے کر آتے تو کہتے کہ وہ 7 پڑوسی جو ہے اس کو دیا ہے، جو یہودی تھا، غیر مسلم تھا. کہا آپ کھا لیں، اس کے گھر بھی بھیج دیتے ہیں. کہا نہیں، پہلے کھانا اس کے گھر بھیجو، اس کے بعد کھانا میرے پاس لے کر. پڑوسی کے حقوق بیان کیے. کہا کہ یہ 3 کام اگر امت کر لے تو اللہ کے نبی بھی اس سے محبت کریں گے، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور ملک جو بنتے ہیں وہ صفات سے بنتے ہیں. ملک صفات سے بنتے ہیں. ملک اس چیز سے نہیں بنتے انسان اچھی سے اچھی سڑکیں بنا لے، اچھی سے اچھی گاڑیاں نکال دے، اچھے سے اچھی صفات پہ اچھی سے اچھی چیزیں. اللہ نے تو ہمیں ملک ایسا دیے کہ یہ ساری چیزیں قدرتی طور پہ اس کے اندر موجود ہیں. پہاڑ دیکھیں، حسن کی علامت ہے. اللہ نے اس ملک کو 4 موسم دیے ہیں، پہاڑ اس کو دیے، نباتات اللہ نے اس ملک کو دیے ہیں. ہر قسم کا خزانہ اس ملک کے اندر موجود ہے. کتنی نعمتیں ہیں، لیکن کمی ہے تو صفات کی کمی ہے، کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اعمال کی کمی ہے. ہمیں جس طریقے پہ اللہ نے یہ ملک دیا، جن قربانیوں کے ساتھ اللہ نے یہ ملک دیا، اگر ہم ان قربانیوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کتنی بڑی قربانی ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی. 6 لاکھ آدمی قتل ہوئے، کوئی معمولی بات نہیں. زبان سے کہنا آسان ہے، زبان سے کہنا آسان ہے کہ 6 لاکھ آدمیوں کے سر تن سے جدا ہوئے، 90,000 عورتوں کی عزت لٹی، تو یہ زبان سے کہنا آسان ہے. دریاؤں کے رنگ خون سے رنگین ہو چکے تھے. پھر 1965 کے اندر دوبارہ بھارت نے ایک مرتبہ حملہ کیا، اور یہی چاہت تھی، یہی کوشش تھی کہ ایک دن کے اندر اندر لاہور جو پنجاب کے ایریا ہے اس کو ہم کور کر لیں گے. لیکن جتنی سیاسی اختلافات تھے سارے کے سارے ہٹا کے، مذہبی اختلاف ختم کر کے، سارے پاکستان کے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے محبت اور الفت کے ساتھ اور جانثاری کے ساتھ اور اس انداز سے ان کا مقابلہ کیا، ان کو منہ توڑ جواب دیا. اللہ رب العزت نے ان کو شکست دے دی، دوبارہ فتح دے دی. کس وجہ سے؟ اتفاق کی وجہ سے. آج پاکستان کا حال کیا ہے؟ جو ملک بننے والا لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک تھا، آج اس کا قانون کیسا ہے؟ آج اس کا قانون کیسا ہے؟ غیروں کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. آج کا مسلمان ہے، اس کی زندگی بھی غیروں کے مطابق گزر رہی ہے. ہمارے اسکول کالج ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اونچے طبقے تک، جتنے عہدے ہیں وہاں تک سب کچھ انگریزی کو ترجیح دی جاتی ہے. حالانکہ جو مذہبی زبان ہے وہ عربی ہے، جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے. دونوں کی اتنی ترجیح نہیں جتنی ترجیح غیروں کی زبان ہے. کلمہ تو ہم پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، جس کلمے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک آزاد ہوا. یہ ملک جس کلمے کی بنیاد پہ آزاد ہوا، کیا ہم اس کلمے کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ تو اللہ نے ایک شخص کو ذریعہ بنایا، قائد اعظم علی جناح کو اللہ نے ذریعہ ایک بنایا، اور اس امت کے اوپر اس شخص کا بہت بڑا اس کا اس امت کے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کے ہمیں یہ ملک دیا. بعض علماء اس کے موافق نہیں تھے کہ پاکستان الگ ہو جائے، بھارت تقسیم ہو جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قتل عام ہوگا، جانتے تھے قتل عام ہو جائے گا، لیکن اکثر علماء اس کے موافق تھے. شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس کے موافق تو سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والے وہی تھے. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتے وہ تھے. تو یہ اکثر علماء ساتھ تھے. بعض علماء کا اختلاف تھا کہ مسلمانوں کا قتل ہو جائے گا، الگ نہیں ہونا چاہیے، بھارت کو تقسیم نہ کرو، وہیں اسلام کو قائم کیا جائے. لیکن جب الگ ہو گیا، اس کی مثال تو پاکستان کے لوگ ان چیزوں کو لیتے نا، فلاں مولوی الگ تھا، فلاں تھا، نہیں. اس کی مثال تو ایک مسجد کی طرح ہے. مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے، جی یہاں نہ بنائے وہاں پہ بنا لے، مسجد یہاں نہیں ہونی چاہیے اس جگہ ہو جانی چاہیے، یہ مسجد کا نقشہ ایسا نہیں ہو ایسا ہو. یہ شروع میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جب مسجد بن گئی تو سب متفق ہو جاتے ہیں مسجد مسجد ہی ہے. پھر سارے نماز پڑھنے کے لیے آتے، یہ نہیں کہتے کہ یہاں کیوں بنائی ہے وہاں نہیں بنائی، مسجد کا نقشہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں نہیں، ہم نہیں آتے.
اس کی مثال تو بننے سے پہلے تھوڑا اختلاف تھا، جب بن گیا تو سب متفق ہو گئے کہ اللہ نے اسلامی ایک ملک دیا، قربانیوں کے ساتھ دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے اس کے اندر ہم دین کو نافذ کریں۔ وہ نافذ اس طرح ہوگا، حکومت کے اوپر بھروسہ نہ کریں کہ وہ کچھ کرے گی، حکومت کے اوپر امیدیں نہ لگائیں کہ حکومتیں آ کے ہمارے دین کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اسلام نافذ کریں گی یا وہ ملک کے اندر امن پیدا کریں گی۔ یہ کرنا ہے تو میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ یہ کس طرح ہم نے 14 اگست منانی ہے، 14 اگست آئے گی، نوجوان نکلے گا، موٹر سائیکل کو نکل کے گھومے گا، چکر لگائے گا، گانے گائیں گے، ناچیں گے، ڈانس کریں گے، باجے ماریں گے۔ یہ 14 اگست نہیں، 14 اگست منانی ہے، ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے جو قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دی ہیں۔ 14 اگست آ کے اس نعمت کو یاد کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو نعمت کے ساتھ امتحان بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ فرعون سے نجات مل چکی ہے، نعمت ضرور ہے لیکن امتحان بھی ہے، اللہ دیکھنا بھی چاہیں گے کہ اس نعمت کا شکر کتنا ادا کریں گے۔ 14 اگست آئے جس مقصد کے لیے جو پاکستان بنا تھا، اس کے اندر جو کوتاہی اس کے اوپر توبہ استغفار ہونی چاہیے۔ 14 اگست آئے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، اس مقصد کو پورا نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ 14 اگست ہوا کہ ہمیں یہ پیغام دے رہے کہ اس ملک کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ پھر یہ ملک کتنے پیارے دن دنیا کے اندر جمعے والا دن تھا، اس دن اس کا اعلان ہو، جمعے کا دن ہے، 27واں روزہ ہے، 27ویں شب ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ اللہ کا انتخاب تھا، کیونکہ اس کے اندر اسلام نام نیت اچھی تھی۔ اللہ کرے گا ایک وقت آئے گا اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا اس کے اندر۔ لیکن ہم اگر کوشش کریں گے، ہم کریں گے، وہ تو جو آزاد کرنے والا جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں نے اور آپ نے قربانی کرنی ہے۔ اور بعض لوگ قائداعظم علی جناح کے بارے میں سخت الفاظ بھی کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ اس قسم کا نہیں، اس کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان۔ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے قائداعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہنے لگے کہ ان کے انتقال سے چند دن قبل میں نے خواب دیکھی، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ساتھ قائداعظم کھڑے، اور نبی علیہ السلام اس کو تھپکی دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری امت کا مجاہد ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہماری امت کا مجاہد ہے۔ استاد محترم مولانا تاجوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی، خواب کے اندر قائداعظم کو دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا بڑی راحت کے ساتھ، بڑے سکون کے اندر ہوں۔ کہا پھر 2 انگلیاں میری طرف ایسے کی اور مجھے کہا کہ بیٹے ان کو چوسو، تو میں تھوڑا سا گھبرا کے ڈر کے کہا میں نے ڈرو نہیں، آپ ان کو چوسو۔ کہا میں اس کو چوسنے لگا تو اس سے شہد نکلا ان انگلیوں سے۔ مجھے کہا اللہ تجھ سے دین کا کام لیں گے۔ کہتے کہ میں گھبرا کے میری آنکھ کھلی تو میرے منہ کے اندر وہ شہد کی مٹھاس موجود تھی۔ وہ تو ایک شخص تھا، چلا گیا، اللہ نے اسے ایک کام لینا تھا، لے کے چلے گئے۔ ہمیں آزادی دے دی کہ اپنی مرضی کے ساتھ نمازیں پڑھو، مرضی کے ساتھ اذانیں دو، مرضی کے ساتھ جمعے کے خطبے دو، مرضی کے ساتھ عبادات کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، داڑھی رکھنے پہ روک ٹوک نہیں، ٹوپی پہننے پہ روک ٹوک کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ کی مرضی کے مطابق۔ اب یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم شریعت کے مطابق کتنا چلیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اوپر، ہماری زندگی میں دین کتنا ہے۔ آج مسلمان آزادی منا رہے ہیں، آزادی کا منانے کا جو طریقہ میں نے بتایا ایسے منائیں۔ آزادی منانے سے پہلے، ناچنے سے قبل فلسطین کو یاد رکھیں، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں، وہ کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ ایسے ناچ گانے کے ساتھ آزادی نہ منائیں، اللہ کا شکر ادا کے آزادی کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک الگ ریاست دی، الگ عبادت کرنے کے لیے الگ ملک دیا جہاں کسی کا کوئی روک ٹوک نہیں۔ کلمے کے نام پہ جب بچے کی زبان پہ یہ نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، بچے کی زبان کے اوپر یہ نعرہ، ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا، کیونکہ غریب کو بتایا گیا تھا کہ جب الگ خطہ ہو گیا پھر غریب مالدار سب ایک لائن پہ آ جائیں گے۔ جن کالجوں کے اندر مالداروں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں غریبوں کے بچے پڑھیں گے، جو عہدے مالداروں کے بچوں کو ملتے ہیں وہاں غریبوں کے بچوں کو وہ عہدہ دیا جائے گا۔ بتایا گیا تھا مالدار کو، غریب کو، کہ سارے کے سارے ایک لائن پہ آ جائیں گے۔ ملک اس لیے بنا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، 14 اگست آ رہی ہے تو اس کو منانا ہے، اس انداز سے منانا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس انداز سے منانا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، نعمت کی ناشکری نہ ہو جائے، اللہ یہ نعمت چھین نہ لے، اللہ یہ نعمت چھین نہ لے۔ کہ جب انسان نعمت کی ناشکری کرتا ہے اللہ نعمت چھین کے دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔